أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ سمیع اللہ جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے. بنواؤں کی نوا سنتا ہے، بنواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم ان کے بندے ہیں ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے ثنا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے. درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب. مولا درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد
الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھو، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ پڑھو، حسبی اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا تمام سامعین کرام، تمام طلبہ کرام کو میری جانب سے السلام علیکم۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں، شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد جل جلالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج میری تقریر کا موضوع ہے شعبان المعظم کے نام کی حکمتیں. اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. معزز سامعین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام پیش کریں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ مدینہ ہے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں مدینہ چلا، 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 میں مدینہ چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینہ چلا. کیف ساجا گیا میں مدینہ چلا، کیف ساجا گیا میں مدینہ چلا. جھومتا جھومتا میں مدینہ چلا، جھومتا جھومتا میں مدینہ چلا. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے.
المتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و ثنا کے بعد اللہ شانہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کا عادیانہ پیش کرنے کے بعد آج میری تقریر کا موضوع ہے درود شریف کی برکتیں. کثرت سے درود پاک پڑھنے والی بچی. ایک مرتبہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے مگر اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز پاس نہ تھی. شیخ پریشان تھے کہ کیا کروں. اتنے میں ایک اونچی مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی یا شیخ آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے, اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنویں سے پانی کس طرح نکالوں. پھر اس بچی نے اپنا لعاب یعنی ٹوک ڈال دیا. تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنے شروع ہو گیا حتیٰ کہ کنارے سے نکل کر زمین پر بہنے لگا. شیخ نے وضو کیا اور کہنے لگے میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا. اس بچی نے جواب دیا کہ میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں. یہ سن کر حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ قسم کھاتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا. پھر آپ نے دلائل القرآن نامی کتاب تحریر فرمائی جو بہت مشہور ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین. آئیں بارگاہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی لفظ خاموش نہ رہے, مل کر پڑھے گا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی بھی چشم کرم اے میرے آقا, کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا. کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا, کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا. کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا. کرنا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں
اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا ہوگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اس دن جس دن کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، اس دن بھی رب تبارک و تعالی حافظ قرآن بچے کے سر کے اندر ایسا چمکتا ہوا جو ہے وہ تاج رکھے گا اور اس کے والدین کو ایسا پرکشش لباس عطا فرمائے گا کہ اس دن وہ بچہ اور وہ والدین اس سارے جہان کے اندر اس سارے لوگوں کے درمیان جگمگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ حافظ قرآن بچے کو رب تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا اے حافظ قرآن پاک پڑھنے لگ جا، وہ حافظ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس طریقے سے دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصل میں مقصود بتانے کا یہ ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کی طرف جاتے جاؤ، جنت کے منازل طے کرتے جاؤ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تاکہ زیادہ آگے تک بڑھ جاؤ۔ وہ بچہ قرآن پاک پڑھتا جائے گا، جنت کے منازل طے کرتا جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ بڑی عزتوں سے نوازے گا، رب تبارک و تعالیٰ بڑے ہی کرام سے نوازے گا، رب تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی جو ہے وہ اعزازات سے نوازے گا۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں شب برات کی رات جو ہے وہ حسن عمل کی بھی رات ہے۔ شب برات کی رات کے حوالے سے کہا گیا اپنے گزشتہ زمانے کے اندر جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں ان پر توبہ کی جائے، اس پر معافی مانگی جائے اور جو ہے وہ توبہ اللہ کیا جائے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنے کے بعد اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر ایک سیاہی لگا دی جاتی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری سیاہی لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہ کر کر کے نا اس کا یہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگ جو عمل کرتے ہیں ان کے عمل کے موافق ان کے دل کے اندر پلیدی چھا جاتی ہے، ان کے دل کو رب تبارک و تعالیٰ سخت کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر حاضر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی حاضر تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو۔ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ارشاد فرمائیے، مزید نصیحت کیجیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، یہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے نور ہوگا اور قیامت کے دن بھی تمہارے لیے نور ہوگا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو اس سیاہی کا علاج کیا ہے، اس سیاہی کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب بندہ مومن، جب بندہ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی تلاوت کے برکت سے اس کے قلب کو نرم کر دیتا ہے، اس کے قلب کی سیاہی کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرما رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ تمہیں زندگانی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کیا ہے، عقل مند کون شخص ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا جو موت آنے سے پہلے موت کو یاد رکھتا ہے سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا کامیاب شخص وہی ہے جو دنیا کے اندر اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا، وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ یاد ان تمام منتقل کیا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کیا جائے۔ میرے اپنے بزرگوں سے، میرے اپنے بڑے دوستوں سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب بندہ مومن، ہمارے بہت سارے بزرگ، بہت سارے بڑے حضرات وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی نہیں کر سکتے، یا تو انہوں نے قرآن پاک کا ختم ہی نہیں کیا ہوتا، تو ہم بعض اوقات شرما رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم قرآن پاک کس طریقے سے پڑھیں گے، ہم قرآن پاک کی ادائیگی کس طریقے سے کریں گے۔ اب ہماری زبانیں اس طریقے سے نہیں ہیں کہ ہم قرآن
پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، کل بروز قیامت اگر انشاءاللہ العزیز انہوں نے قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، رب تبارک و تعالیٰ ان کو فضائل عطا فرمائے گا۔ اس دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ جس کو یہ فضیلت عطا کرے گا نا، تو اس دن وہی بندہ سمجھ سکتا ہوگا اور کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا ہوگا۔ لہذا جو ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر صبح کے اندر بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، دوپہر کے اندر بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ تقریباً 160 سے زائد بچے یہاں پر جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس ادارے کی کامیابی کی ایک صورت یہی ہے جو آپ کے سامنے آج موجود ہے کہ ہر سال ہم سے بچے قرآن پاک کا ختم کر کے بھی نکل رہے ہیں ناظرہ کے طور پر، اسی طریقے سے حفظ القرآن کی بھی تکمیل کر کے ہر سال نکل رہے ہیں، جو کہ یہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کی ایک وجہ ہوتی ہے، کامیابی کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ ہر سال وہاں سے بچے حفظ کر کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا تھا یہاں پر بچوں کی دستار فضیلت کی گئی، بچوں کو دستار سے نوازا گیا، ان کو جو ہے اسناد سے نوازا گیا۔ اس سال بھی الحمدللہ علیہ احسانی بچوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کا حفظ کیا، آپ لوگوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں کو تعاون رہا، تو انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہے گا۔ یہاں پر ایک کے بعد آپ اسکول پڑھانا چاہیں، کالج میں بھیجنا چاہیں اپنے بچوں کو، آپ کو اجازت ہوگی۔ لہذا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے آخرت کا جو ہے وہ کام ہم کرتے رہیں، اپنے نسلوں کی بھی خیر خواہی کرتے رہیں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں، اپنے آنے والے آخرت کو بھی بہتر اور درست کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ گل عذر و خطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، بلبل ز تو مختار، شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را، گل عذر و خطا مختار، نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را، خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا، خیات ازل دوختہ بر قامت زیبا، در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را، در قد توئی جامعے سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را، از جامیے
از جامیے بیچارہ رسا نیند سلامے بر درگہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام بر درگہ دربار رسول مدنی رام مدنی رام مدنی رام مدنی رام گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رختا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی اس کے اندر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، درود مبارکہ پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کسی بھی عمل کی فضیلت کے لیے، کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے سند ہوا کرتی ہے۔ یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک کی بھی یہ فضیلت نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ذکر اللہ کرنے سے بھی قلب کا زنگ دور کر دیا جاتا ہے۔ لہذا جب بھی ذکر اللہ کیا جائے تو قلب کی طرف رجحان، قلب کی طرف اپنے نگاہ کو رکھا جائے، اپنے جو ہے وہ ذہن کو قلب کی طرف منتقل رکھا جائے۔ مل کر پڑھیں، الا اللہ 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 المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا الہ العالمین یا اللہ عز و جل ہم نے تجھے تیری بابرکت ناموں سے یاد کیا، مولا رب العزت تیرا ذکر کیا، تیرے پیاروں کا ذکر کیا، تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گلہ عقیدت نذرانے کی صورت کے اندر پیش کیا۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل یہ تمام ذکر و اذکار کا صدقہ مولا رب العزت ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم تمام کے تمام تر صغائر کبائر گناہ
گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل بتقاضۂ بشریت زمانہ ماضی کے اندر جتنی بھی خطائیں سرزد ہو گئیں مولا رب العزت ہم تمام کے تمام اس پر شرمسار ہیں۔ مولا رب العزت ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں۔ مولا رب العزت ہم تیرے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے بے پناہ گناہ کیے، لیکن مولا رب العزت تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تیری رحمتیں آج کی رات جوش پر ہیں مولا رب العزت، تجھے رحمت کریمی کا صدقہ مولا رب العزت ہم تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے، جب کوئی گناہگار بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، رب تبارک و تعالی کے سامنے 2 قطرے آنسو کے بہاتا ہے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اس کے سامنے اپنی رحمت کے ساتھ ملتا ہے، اپنی رحمت کو اس کے سامنے بڑھا کر پیش کرتا ہے۔ اے رب العالمین عز و جل تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا صدقہ، تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ مولا رب العزت اپنی رحمت ہمارے جانب متوجہ فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل ہم آج کی رات توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، شرمسار ہیں مولا رب العزت، تجھے تیرے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا صدقہ مولا رب العزت، تجھے اپنے کلام کا صدقہ مولا رب العزت، یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے حاضر ہیں مولا، ان کے ننھے ننھے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں مولا رب العزت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دلوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے مولا رب العزت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تجھے تیرے سامنے ہم ان کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں پر شرمساری کرتے ہوئے مولا رب العزت تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل آج کی رات تمام امور لکھ دیے جاتے ہیں، تمام فیصلے کر دیے جاتے ہیں مولا رب العزت، ہماری زندگی اگلے سال رہے نہ رہے کچھ نہیں پتا، کچھ لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے اب نہیں مولا رب العزت، ہماری زندگیوں کا بھی کچھ نہیں پتا مولا رب العزت، کب بہت آ جائے مولا تیرے سامنے تمہارا ہم جو ہے توبہ کر پائے نہ کر پائے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو پائے نہ ہو پائے مولا رب العزت، تجھے تیری رحمت کا صدقہ، تو نے ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہم نے اپنی امتیوں میں داخل کیا مولا، ہم پر ایک احسان اور کر دے مولا، ہم پر ایک رحمت اور کر دے مولا، آج کی رات ہماری بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل اپنے گزشتہ گناہوں پر تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم شرمسار ہیں مولا رب العزت، ہم نادم ہیں مولا رب العزت، توبہ کی قبولیت جتنی بھی نشانی ہے، جتنے بھی شرائط ہیں مولا ہم اس پر عمل کرتے ہیں، آئندہ گناہ نہیں کریں گے مولا رب العزت، زمانہ ماضی کے گناہوں پر نادم بھی ہیں مولا رب العزت، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ایسی طاقت عطا فرما، ایسی ہمت عطا فرما، ایسی جستجو عطا فرما، ہم پر ایسا کرم فرما، ہم پر ایسا رحم فرما کہ مولا ہم اپنے توبہ پر زندگی بھر یا اللہ عز و جل آخری دم تک اپنے توبہ پر قائم و دائم رہیں۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچ جائیں، اے مالک مولا آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچ جائیں، اے مالک مولا آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچ جائیں۔ اے مالک مولا یا اللہ عز و جل یقیناً ہم جو ہے وہ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، ہمارے جسم اس قابل نہیں مولا رب العزت، ہم تو اپنے آنکھوں سے بھی گناہ کر لیتے ہیں مولا رب العزت، ہم تو اپنی زبانوں سے بھی گناہ کر لیتے ہیں مولا، جس زبان سے ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، جس ہاتھوں کو تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ان ہاتھوں سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اب کس منہ سے تجھ سے کس منہ سے تجھ سے معافی مانگے مولا، اس منہ سے بھی گالیاں دے بنا کر مولا، کانوں سے گناہ کرتے مولا، ہاتھوں سے گناہ کرتے یا اللہ، تیرے محبوب کا دامن کرم ہاتھ ہے مولا، تیرے محبوب کا دامن کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں مولا، یقیناً ہم گناہ گار ہیں،
ہماری زبانیں اس قابل نہیں کہ مولا اس سے جو ہے توبہ کر سکے، ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے پھیلا سکے، لیکن مولا جو چیز آسرا دیتی ہے، جو چیز سہارا دیتی ہے، وہ تیرے پیارے نبی کریم کا دامن ہے۔ مولا رب العزت تو نے اپنے پیارے نبی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ مولا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کا صدقہ، رب حبلی امتی کہنے کا صدقہ، مولا رب العزت اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب حبلی کا لاج رکھتے ہوئے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔